بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ مولوی صاحب اب ادارے کیا کریں، آپ کی حرکتیں ہی ایسی ہیں۔ انڈیا، امریکہ اور اسرائیل پاکستان میں سازشی کھیل کھیل رہے ہیں۔ اسکولوں کی بندش عارضی ہے، یہ مستقل پابندی نہیں۔ طالبان۔ ایران کی ڈرون طاقت نے خطے میں امریکہ کی فضائی برتری کیسے ختم کی؟ سپریم کورٹ نے مزاری اور زرداری سمیت سب کو گردن سے کیسے پکڑا؟ حمزہ شہباز، گورنر پنجاب اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست جمع۔ آواز سے درد دور کرنے کا کامیاب تجربہ۔ لیزر پرنٹر انسانی صحت کے لیے انتہائی خطرناک۔ عدالت کے خلاف پریس کانفرنس کرنے والوں کے نام ECL میں ڈالے جائیں، تحریک انصاف کا مطالبہ۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ حکمران اتحاد کے رہنماؤں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کیس میں فل کورٹ بنانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم کسی فیصلے کو نہیں مانیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ 3 ججز ملک کی تقدیر کا فیصلہ کر دیں۔ مریم نواز نے کہا کہ عوام پر ٹوٹنے والا قہر چند ججز کے فیصلوں کی وجہ سے ہے۔ عمران نیازی کو کھلی آزادی پہلے بھی دی تھی اور آج بھی ہے۔ جسٹس کھوسہ نے عمران خان کو کہا کہ سڑکوں پر کیوں پھرتے ہو، پٹیشن ہمارے پاس لاؤ۔ ہمارے خلاف مقدمے میں مانیٹرنگ جج ہر مقدمے میں لگا ہوا ہے، بینچ فکسنگ پر بھی سو موٹو ہونا چاہیے۔ نواز شریف کو اقامہ پر نکالنے پر ملک معاشی طور پر ہل کے رہ گیا ہے۔ او بی بی، تمہارا باپ سارا کچھ جھولی میں ڈال کر باہر لے گیا، باقی جو بچا ہے اس کے لیے تمہیں یہاں چھوڑ گیا ہے، ملک تو دیوالیہ ہونا ہی تھا۔ بہرحال مریم نواز نے کہا کہ اداروں کی توہین اداروں کے اندر سے ہوتی ہے، جب پٹیشن آتی ہے پہلے سے علم ہوتا ہے کہ بینچ کون سا ہونا ہے۔ ناانصافیوں کی فہرست بہت طویل ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ ٹرسٹی وزیر اعلیٰ یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے بی بی جو تمہاری اوقات ہے، شکر کریں کہ کچھ دنوں کے لیے ٹرسٹی ہی بنا دیا ہے۔ بہرحال مریم نواز کا کہنا تھا کہ کبھی سنا ہے کہ آپ نے کوئی ٹرسٹی وزیر اعلیٰ ہو، عدلیہ اپنا ترازو تو ٹھیک رکھے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ 25 ارکان کو پارٹی سربراہ عمران خان کے خلاف ہونے پر ڈی سیٹ کیا گیا، لیکن ہمیں مائنس کر دیں، کہاں کی بات ہے۔ چودھری شجاعت کو بلایا جاتا ہے اور عمران خان پر آئین کی تشریح ہی بدل جاتی ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ پاناما پر نواز شریف کو پارٹی صدارت سے ہٹا دیا گیا۔ کیا سارے سو موٹو صرف نون لیگ اور اتحادیوں کے لیے ہیں؟ مجھے پاسپورٹ مانگنے پر دن میں بینچ بنتے اور رات کو ٹوٹ جاتے، میرا بس چلے تو آج ہی اس لولی لنگڑی حکومت سے نکل جاؤں۔ لیکن لڑائی ہمیں بھی بہتر لڑنی آتی ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ ہمیں ہر صورت فل کورٹ بینچ ہی چاہیے، نہیں تو میں رو پڑوں گا۔ نظر آ رہا ہے کہ کچھ افراد کو میرے ابا جی زرداری کا جمہوری نظام ہضم نہیں ہو رہا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ادارے غیر متنازع رہیں۔ عمران خان کے دباؤ میں آ کے آئین کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ مولوی فضل الرحمان نے کہا کہ اس بینچ سے ہمیں انصاف کی کوئی امید نہیں ہے، عام آدمی کی قوت برداشت کا امتحان نہ لیا جائے۔ مولوی کا مزید کہنا تھا کہ مداخلت کسی بھی شکل میں ہو جائز نہیں ہے، ہمیں کھلی چھٹی دی جائے، پاکستان کی تباہی کرنی دی جائے کہ ہم پاکستان میں جو کرنا چاہیں کرنے دیا جانا چاہیے۔ ہمیں اجنبی ہونے کا احساس کیوں دلایا جا رہا ہے؟ مولوی صاحب اب ادارے کیا کریں، آپ کی حرکتیں ہی ایسی ہیں۔ چیئرمین MWM کا کہنا ہے کہ عالمی طاقتوں سے بھیک مانگنے والوں کو قومی وقار کا مجرم سمجھتے ہیں۔ امریکہ اور اس کے ساتھی کھل کر سامنے آ چکے ہیں۔ ہم فتح خیبر کے ماننے والے ہیں، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ یہود و نصارہ کو خود پر غالب نہ آنے دیں۔ قرآن ہمیں ان کا راستہ روکنے کا حکم دے رہا ہے۔
ہم نے کسی بھی دور میں غلامی قبول نہیں کی۔ کربلا کے پیروکاروں کو چاہیے کہ وہ گلی محلے میں جا کر غلامی کے خلاف دھرتے ہیں۔ امریکہ اور اس کے ساتھی کھل کر سامنے آ چکے ہیں۔ پاکستانی عوام امریکہ کے خلاف نفرت کا برملا اظہار کر رہے ہیں۔ انڈیا، امریکہ، اسرائیل پاکستان میں سازشی کھیل کھیل رہے ہیں۔ ہم پاکستان کے غیرت مند، باشعور، باضمیر بیٹے ہیں۔ ہم گھروں میں نہیں بیٹھیں گے۔ پاکستان کو لوٹنے والوں سن لو، ہم تمہارے مقابلے میں چاہے تنہا بھی رہ جائیں، ڈٹے رہیں گے۔ فوج پاکستان اور اس کے عوام کی ضرورت ہے۔ جن لوگوں کے ارمان پورے نہیں ہو رہے وہ پاکستان اور اس کے ریاستی اداروں کو ڈبونے پر تلے ہوئے ہیں۔ دنیا میں طاقت کی سمت تبدیل ہو رہی ہے۔ طالبان نے کہا ہے کہ تعلیم اور خواتین کے معاملے پر سخت خیالات رکھنے والے لڑکیوں کے اسکولوں کی بندش کا باعث بنے۔ اسکولوں کی بندش عارضی ہے، یہ مستقل پابندی نہیں ہے۔ معاشرے کا ایک بڑا حصہ خواتین اور تعلیم کے حوالے سے سخت خیالات رکھتا ہے کہ خواتین کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ 300 سے زیادہ دن ہو گئے ہیں کہ افغانستان میں لڑکیوں کے ہائی اسکول بند ہیں۔ کابل کے حکام نے کہا تھا کہ یہ معاملہ طالبان کے سپریم لیڈر کے فیصلے پر منحصر ہے۔ طالبات نے طالبان حکام سے اسکول کھولنے کا مطالبہ کیا ہے۔ طالبات کا کہنا ہے کہ یہ بہت ہی مایوس کن صورتحال ہے۔ ہم امارات اسلامیہ سے اسکول دوبارہ کھولنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ عالمی برادری نے بھی بارہا طالبان سے لڑکیوں کے اسکول کھولنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ڈرون طاقت ایران کے پاس اپنے دشمنوں کو مرعوب کرنے اور دوستوں کا اعتماد حاصل کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ 2004 میں اسرائیل کی غاصب صہیونی ریاست نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ ایران کا پہلا ڈرون طیارہ مقبوضہ فلسطین میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ یہ ڈرون طیارہ مرصاد 1 تھا، جس میں سے کہیں زیادہ ترقی یافتہ ڈرون طیارے آج ایران اور اس کے اتحادیوں کے پاس موجود ہیں۔ جیسا کہ امریکہ کے اعلیٰ سطحی جنرل اعتراف کر چکے ہیں کہ ایران کی ڈرون طاقت نے خطے میں ان کی فضائی برتری کو ختم کر دیا ہے۔ یہ ایران کے دوستوں کے لیے ایک بہت ہی بڑی خوشخبری ہے اور اس بات کی نوید دلاتی ہے کہ اب امریکہ خطے میں مزید یک طرفہ چیزیں انجام نہیں دے سکتا۔ تقریباً 10 سال قبل امریکہ کے ذہن میں اس بات کا تصور تک نہیں پایا جاتا تھا کہ کچھ سال بعد ہی یہ بغیر پائلٹ کے اڑنے والے پرندے مغربی ایشیا اور دیگر حصوں میں امریکہ کے لیے سب سے بڑا ڈراؤنا خواب بن جائیں گے۔ امریکی ایئر فورس کے نئے کمانڈر، جن کے پاس قطر میں امریکی ہوائی اڈے کی کمان بھی ہے، انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ان کو سونپی گئی اہم ذمہ داریوں میں سے ایک ایران کی ڈرون طاقت سے درپیش خطرے کا مقابلہ کرنا اور خطے میں امریکہ کی فضائی برتری واپس لوٹانا بھی شامل ہے۔ مجھے یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ کیسے فضا میں اپنے کنٹرول کی سطح اس حد تک بڑھائیں کہ ایران کے اس خطرے کا مقابلہ کیا جا سکے۔ جنرل مکینزی نے بھی کچھ سال پہلے مارچ میں امریکی سینٹ کے ایک اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے اس حقیقت کا اعتراف کیا تھا کہ امریکہ ایران کے خلاف خطے میں فضائی برتری کھو چکا ہے۔ سینٹ اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے جنرل مکینزی نے ایران اور خطے میں اس کے اتحادیوں کی جانب سے بنائے جانے والے چھوٹے اور درمیانے مسلح ڈرون طیاروں کو امریکی فورسز اور اتحادیوں کے لیے نیا اور پیچیدہ خطرہ قرار دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ کوریا کی جنگ 1950 کے عشرے کے بعد ہم پہلی بار مکمل فضائی برتری کے بغیر آپریشنز انجام دے رہے ہیں، اور جب تک ہم ان ڈرونز کو شناخت کرنے اور شکست دینے کے لیے ترقی یافتہ نیٹ ورک پیش نہیں کرتے، دشمن کے لیے یہ برتری باقی رہے گی۔ روس ایران سے سینکڑوں ڈرون خریدنا چاہتا ہے۔ یہ خبر امریکی حکام کی پریشانی میں اضافے کا باعث بنی ہوئی ہے۔ ایران کی موجودہ ڈرون طاقت کا آغاز ایران پر تھوپی گئی 8 سالہ جنگ سے ہوا تھا۔ وہ ایسا دور تھا جب ایران پر شدید ترین پابندیاں عائد کی جا چکی تھی، حتیٰ کہ بارڈر کے لیے ایران دوسرے ممالک سے کانٹے دار تار بھی نہیں خرید سکتا تھا۔
اس 8 سالہ جنگ کے تجربے نے ایران کو یہ سبق سکھایا کہ اپنی قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے دوسروں پر انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ اس وقت جب خطے کے ممالک امریکہ سے اسلحہ خریدنے کے لیے پانی کی طرح ڈالر بہا رہے تھے، ایران نے اپنے آپ پر بھروسہ کیا اور فوجی ساز و سامان کی صنعت کو فروغ دینے لگا۔ دھیرے دھیرے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج فوجی ٹیکنالوجی کے میدان میں ایران خطے کا ترقی یافتہ ترین ملک جانا جاتا ہے۔ امریکہ سے اسلحے کا سب سے بڑا خریدار سعودی عرب ہے، جو یمن کے شدید فضائی حملوں کا نشانہ بنا اور اپنا دفاع کرنے سے بھی قاصر رہا۔ ڈرون طاقت ایران کے پاس اپنے دشمنوں کو مرعوب کرنے اور دوستوں کا اعتماد حاصل کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ ایران کی ڈرون طاقت نے خطے میں امریکہ کی فضائی برتری کو ختم کر دیا ہے۔ پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ آصف علی زرداری نے عمران خان کو دن میں تارے دکھا دیے، اب پی ٹی آئی رہنما اپنی بے عزتی مٹانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ ایک زرداری سب پر بھاری۔ دوستو، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ایک زرداری سب پر بھاری کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ سب پارٹیاں تو زرداری کے ساتھ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ نشئی بندہ ان سب پارٹیوں پر بھاری ہے، ایک سنگل پارٹی پر بھاری کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ آئندہ انتخابات میں عوام گالی گلوچ کی سیاست کو مسترد کر دیں گے۔ آصف علی زرداری نے بڑا مارکا فتح کیا ہے، جو کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ خان کو اپنے ہی کھودے ہوئے گڈھے میں منہ کے بل گرا دیا ہے اور اس کو سبق سکھا دیا ہے کہ جو بوئے گا وہی کاٹو گے۔ دوستو، یاد رہے کہ پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں زرداری کے چودھری شجاعت کے پاؤں پکڑنے سے صورتحال تبدیل ہو گئی تھی۔ وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے ووٹنگ ہوئی۔ ووٹنگ کے بعد ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری نے چودھری شجاعت کا خط اپنے بڑے بڑے بالوں سے نکال کر اور اس کو جواز بنا کر مسلم لیگ کاف کے 10 ووٹ مسترد کرتے ہوئے حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا تھا۔ بعد میں سپریم کورٹ نے مزاری اور زرداری سمیت سب کو گردن سے پکڑ لیا تھا، جس کی وجہ سے مریم نواز کا کورونا بھی ٹوٹ گیا تھا اور وہ کورونا سے باہر آ گئی تھی۔ سپریم کورٹ نے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز، گورنر پنجاب اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ کا الیکشن عدالتی حکم کی روشنی میں نہیں کروایا گیا۔ ڈپٹی اسپیکر نے سپریم کورٹ کا حکم نہ مان کر توہین عدالت کی ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ گورنر نے حمزہ شہباز سے حلف لیا اور سپریم کورٹ کے حکم کے خلاف ورزی کی۔ حمزہ شہباز نے بھی عدالتی حکم کی روشنی میں الیکشن نہیں لڑا۔ سپریم کورٹ حمزہ شہباز، گورنر پنجاب اور ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری کے توہین عدالت کی کارروائی کرے۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی سردار دوست محمد مزاری کے خلاف جمع تحریک عدم اعتماد پر جلد کارروائی کی بھی توقع ہے۔ پی ٹی آئی کاف لیگ کے نمبرز پورے ہیں۔ تحریک کی کامیابی کے لیے 168 ووٹ درکار ہوتے ہیں۔ ڈپٹی اسپیکر کے خلاف جمع تحریک عدم اعتماد پر جلد کارروائی کا امکان ہے۔ سائنسدانوں کی بین الاقوامی ٹیم نے مشہور تحقیقی میگزین سائنس میں اپنی تحقیق شائع کروائی ہے، جو کچھ تجربات سے متعلق ہے۔ شدید اور دیرینہ درد کو دور کرنا ایک مسئلہ ہے۔ آوازیں انسانوں میں درد کی شدت کم کر سکتے ہیں، ان میں دانت کا درد، سرجری کی تکلیف اور دیرینہ عارضے بھی شامل ہیں، لیکن اسے اعصابی نظام کے تحت سمجھنے کی خاص کوشش نہیں کی گئی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ دماغ کے بعض گوشے آواز کے رد عمل میں درد کی وجہ بننے والے اعصابی عمل کو کمزور کر سکتے ہیں۔ آواز کوئی بھی ہو لیکن دھیمی شدت کی ہو تو وہ درد بھگا سکتی ہے۔ تجربے میں کم شدت کی آواز درد کی وجہ بننے والے نیورون کو کمزور کر رہی تھی۔ جیسے ہی آواز بند کی گئی، درد بڑھ گیا۔ اگرچہ یہ ابتدائی تحقیق ہے، لیکن اتنا ضرور معلوم ہوا ہے کہ دھیمی آواز سے دماغ کے بعض حصوں میں درد کم کیا جا سکتا ہے۔ 1990 کی دہائی سے لیزر پرنٹر کے اخراج کے انسانی صحت پر پڑنے والے مضر اثرات کے خدشات ظاہر کیے جاتے رہے ہیں۔ متعدد مطالعات سے یہ بات سامنے آئی ہے
کہ لیزر پرنٹرز میں استعمال ہونے والے ٹونرز میں خطرناک مرکبات جیسے دھاتی نینو پارٹیکلز اور سرطان پیدا کرنے والے مادے موجود ہوتے ہیں، جو پرنٹنگ کے عمل کے دوران ہوا میں خارج ہوتے رہتے ہیں اور صحت کے مختلف مسائل کا باعث بن جاتے ہیں۔ ہارورڈ سینٹر فار نینو ٹیکنالوجی نے 54 تحقیقی مطالعات کا ایک جائزہ شائع کیا ہے، جس میں یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ صحت کے منفی اثرات جیسے خلیاتی تنوع یعنی سٹریس، سوزش اور سانس کی بیماریوں کے یقین بخش سائنسی ثبوت موجود ہیں۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ لیزر پرنٹر کے اخراج کی مستقل نمائش سانس کی نالی، مدافعتی اور قلبی نظام اور دیگر اعضاء کی دائمی بیماریوں کا باعث بن جاتی ہے۔ تحریک انصاف نے تمام حکومتی رہنماؤں کے نام ECL میں ڈالنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ فلم لندن نہیں جاؤں گی کے تمام کردار پریس کانفرنس میں موجود تھے۔ وزراء نے پورے جھتھے کی سربراہی کی۔ پریس کانفرنس میں سپریم کورٹ پر براہ راست حملہ لانچ کیا گیا۔ انہوں نے اپنی باتوں سے سپریم کورٹ کو اڑانے کی کوشش کی۔ ایک خاتون ضمانت پر ہونے کے باوجود عدلیہ کے خلاف پریس کانفرنس کرتی رہی، اس سے زیادہ لحاظ کیا ہوگا؟ مریم نواز کس حیثیت میں وزیر اعظم ہاؤس میں پریس کانفرنس کرتی رہی؟ پنجاب میں الیکشن ہوئے، مولوی فضل الرحمان کی کتنی نشستیں ہیں؟ پورا سندھ ڈیم بن گیا ہے، آپ پنجاب کی حکومت بچانے چلے ہیں۔ بلاول کے والد فرار ہو چکے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ ان کی حکومت چند دنوں کی مہمان ہے۔ یہ لوگ چند دن کے مہمان ہیں، کچھ نے تو سامان بھی پیک کر لیا ہے۔ بلاول کا ذوالفقار علی بھٹو سے صرف اتنا تعلق ہے کہ وہ بے نظیر کے گھر پیدا ہوا۔ پیپلز پارٹی نے سندھ کے پیسے پنجاب میں لگائے ہیں۔ اندرون سندھ کا حال دیکھ لیں، بارش ہوتی ہے تو کراچی ڈیم بن جاتا ہے۔ بلاول بھٹو یاد کرانا پڑتا ہے کہ بے نظیر پوری زندگی نون لیگ کے ظلم کا شکار رہی۔ یہ لوگ سپریم کورٹ کو بلیک میل کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ ان جماعتوں کے قائدین کے نام ECL میں ڈالے جائیں، یہ سب ملک سے فرار ہونے کی کوشش کر رہیں گے۔ مولوی فضل الرحمان کل سے دھمکیاں دے رہا ہے کہ اس کا پنجاب سے کیا تعلق ہے۔ ان تمام جماعتوں نے مل کر بھی عمران خان سے شکست کھائی ہے۔ ان میں ذرا بھی شرم ہو تو گھر چلے جائیں۔ ہم نے سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف بیٹھ کر پریس کانفرنس نہیں کی تھی۔ دوسری طرف شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ مداخلت سافٹ ہو یا ہارڈ، اکتوبر نومبر میں الیکشن ہوں گے، چاہے یہ الٹے ہو جائیں ورنہ سب گھر جائیں گے۔ سپریم کورٹ ڈپٹی اسپیکر سے پوچھ رہی ہے ان کے کس حوالے کے تحت فیصلہ دیا گیا، لیکن ڈپٹی اسپیکر فرار ہے۔ پاکستان کے کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں کسی پاکستان کو گھسنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیا شرم کا مقام ہے کہ غیر ملکیوں نے پاکستان کے اندر ایسی جگہیں بنا رکھی ہیں جہاں پاکستانیوں کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ کیا کوئی پاکستانی کسی دوسرے ملک میں جا کر ایسا اقدام کرنے کا سوچ بھی سکتا ہے، یا اسے وہاں کی حکومت ایسا کرنے کی اجازت دے گی؟ پاکستانیوں کے لیے ممنوع کرا دی جانی ان جگہوں میں اسلام آباد میں غیر ملکیوں کے لیے قائم کردہ 3 ہوٹل اور ڈپلومیٹک انکلیو شامل ہیں۔ ان میں پہلا ایک فرانسیسی ہوٹل ہے جس کا نام لامیسن ہے۔ فلپ لیفورج نامی شخص نے یہ ہوٹل 2014 میں قائم کیا تھا۔ اس ہوٹل میں صرف غیر ملکیوں کو آنے اور کھانا کھانے کی اجازت ہے۔ دوسرا ہوٹل دا کارڈن روز ہے جو 2009 میں قائم کیا گیا تھا۔ اس ہوٹل میں انتظامیہ نے آغاز میں اپنے مرکزی دروازے پر صرف غیر ملکی کا بورڈ لگا رکھا تھا۔ پاکستانیوں کے احتجاج پر بورڈ تو ہٹا دیا گیا، مگر اب بھی یہاں پاکستانیوں کا داخلہ ممنوع ہے، کیونکہ یہاں آنے والے پاکستانیوں کے ساتھ سلوک ہی ایسا روا رکھا جاتا ہے کہ وہ دوبارہ آنے کی جرت ہی نہیں کرتے۔ تیسرا دوستو ہوٹل ایٹ ہوم ہے جو ایک چینی ریسٹورنٹ ہے اور اسلام آباد میں F8 سٹریٹ نمبر 3 ہاؤس نمبر 12 میں واقع ہے۔ اس کی پالیسی کے تحت بھی یہاں صرف غیر ملکی ہی آ سکتے ہیں، پاکستانی نہیں۔ ان 3 جگہوں کے بعد اسلام آباد کا ڈپلومیٹک انکلیو ہے جو کسی پاکستان کو پاؤں دھرنے کی اجازت نہیں دیتا جب تک وہ کسی غیر ملکی کے ہمراہ نہ ہو، گویا کسی غیر ملکی کا مہمان بن کر تو کوئی پاکستانی یہاں جا سکتا ہے، اکیلے میں نہیں۔
شاید اسلام آباد کا یہ حصہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے، ان غیر ممالک کی جاگیر ہے جن کے سفرا یہاں مقیم ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔